بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر پر دوبارہ حملے کا خطرہ، نیتن یاہو کی قطر میں حماس رہنماؤں پر دوبارہ حملے کی دھمکی، مشرق وسطی میں تناؤ نے عروج پر پہنچنے کا خدشہ پیدا کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ قطر میں مبینہ حماس قیادت کو نشانہ بنانے تک مذاکرات یا قیدیوں کی واپسی کی کوئی ضمانت نہیں مانگیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہر صورت حملہ کریں گے۔ اس بیان کے بعد خطے میں موجود کئی ملکوں میں بے چینی پائی جاتی ہے اور OIC کا ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد عالمی سطح پر رد عمل تیز ہو گیا۔ قطر نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ غزہ مسلم ممالک نے مشترکہ حکمت عملی پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایران اور یمن جیسے ممالک نے پہلے ہی بعض کارروائیوں کے ذریعے اپنا رد عمل دے رکھا ہے اور اب خدشہ یہی ہے کہ ایک مقامی تنازع بین الاقوامی شواہد میں تبدیل ہو کر تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ امریکی رد عمل اتنا یقینی دکھائی نہیں دیتا جتنا ماضی میں دیکھا گیا۔ واشنگٹن اور یروشلم کے مابین پیچیدہ معاملات، امداد اور انٹیلیجنس کے تعلقات کے باوجود اس بار رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کو اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر مکمل انحصار چھوڑ کر متبادل روابط جیسے روس یا چین پر غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت واحد راستہ اشتعال کو ٹھنڈا کرنے کا ہے۔ فوری سفارتی مداخلت، قیدیوں کے معاملے پر گہری بات چیت اور علاقے میں طاقت کے استعمال سے اجتناب بصورت دیگر قطر یا کسی اور ملک پر دوبارہ حملے علاقے کو مزید خونریز حملے میں دھکیل سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب اسلامی سربراہی اجلاس، اسرائیل کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر غور۔ آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اور اسلامی ممالک کا اہم سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جارحانہ اقدامات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر بلایا جانے والا یہ اجلاس 9 ستمبر 2025 کو دوحہ میں حماس کی قیادت پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد منعقد ہو رہا ہے، جسے اقوام متحدہ نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اجلاس کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ کیا اسلامی ممالک کو اسرائیل کے خلاف مشترکہ فوجی اتحاد بنانا چاہیے، آخری سفارتی وارننگ جاری کرنی چاہیے یا صرف مذمت پر اکتفا کیا جائے۔ ترکیہ اور ایران سمیت کچھ ممالک فوری فوجی کارروائی کے حق میں ہیں، کیونکہ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں سے خطے کے ممالک کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خطے کے ممالک اب امریکہ پر انحصار کم کر کے روس اور چین سے دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے حالیہ اقدامات بشمول حماس رہنماؤں کی شہادت نے عدم تحفظ کے جذبات کو بڑھاوا دیا ہے۔ کئی ممالک کو خدشہ ہے کہ اسرائیل غزہ سے آگے لبنان، شام اور ترکیہ تک اپنی سرحدیں بڑھا سکتا ہے۔ اجلاس میں یہ بھی زیر بحث ہے کہ اسلامی ممالک کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے چین اور روس سے جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ حاصل کرنا چاہیے۔ مزید برآں خلیجی ممالک کی جانب سے امریکہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو دوسرے ممالک کی طرف منتقل کرنے کی بات بھی زیر غور ہے، کیونکہ خطے کے ممالک کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اقدامات کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اس اجلاس کے نتائج خطے کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ کیا اسلامی ممالک ایک متحد فوجی قوت بنائیں گے یا سفارتی دباؤ کے ذریعے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ یہ فیصلہ نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی سطح پر جیو پولیٹیکل منظرنامے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا غزہ سے متعلق بیان سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں حماس کے خطرے کو بے اثر کیا جائے تاکہ آگے بڑھ سکے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کو اسرائیلی رد عمل سے خبردار کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ حماس کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل کو حماس کے خلاف دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران سنگین ہے اور امداد میں شفافیت ناگزیر ہے۔ غزہ کی بحالی تک شہریوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہوگا۔
عرب ممالک شفاف امدادی نظام کے لیے آگے بڑھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ قطر میں مقیم حماس قیادت کا خاتمہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ روکنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دے گا۔ نتنیاہو نے یہ الزام لگایا کہ قطر میں حماس قیادت نے غزہ معاہدے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے 9 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس قیادت کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ حماس کے مطابق قیادت کا کوئی فرد شہداء میں شامل نہیں تھا۔ شہید ہونے والوں میں سینئر حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے اور معاون بھی شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور جرمنی میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلیاں، اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ نیوزی لینڈ، جرمنی اور اسپین سمیت اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد نے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ اس دوران مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی ریلی میں مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر اسپین میں سائیکلنگ ریس میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطین کے حامیوں نے احتجاج کیا اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں نے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے نتنیاہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو کے بینرز اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ نتنیاہو پر برہم، غزہ جنگ کے خاتمے میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سرگرم تنظیم نے وزیراعظم نتنیاہو کو غزہ جنگ کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ خبرساں ایجنسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یرغمالیوں اور لاپتہ خاندانوں کی تنظیم نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملے نے اس بات کو بلا شبہ ثابت کر دیا ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ کے خاتمے میں ایک ہی بڑی رکاوٹ نتنیاہو ہے۔ تنظیم نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا، ہر بار جب کوئی معاہدہ قریب آتا ہے تو نتنیاہو اسے سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ قطر میں حماس کے رہنماؤں کو ختم کرنے سے غزہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزاحمتی تنظیم پر ماضی کے جنگ بندی کے معاہدے کو ناکام بنانے کا بھی الزام عائد کیا۔ نتنیاہو کا کہنا تھا کہ قطر میں مقیم حماس رہنماؤں کو غزہ کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے جنگ کو لامحدود طور پر طول دینے کے لیے جنگ بندی کی تمام کوششوں کو روک دیا۔ اس سے چھٹکارا پانے سے ہمارے تمام یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تاہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سرگرم فورم نے اس الزام کو نتنیاہو کا یرغمالیوں کو واپس لانے میں ناکامی کا تازہ بہانہ قرار دیا اور کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان بہانوں کو ختم کیا جائے جو وقت حاصل کرنے اور اقتدار پر قابض رہنے کے لیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کی امن کی خواہش کا غلط اندازہ لگانے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کو یوکرین میں جنگ ختم کرنے پر مجبور کرنے کی اپنی صلاحیت پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ انہیں یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ انہوں نے پوتن کے امن کے ارادوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے پوتن کی امن کی خواہش کا غلط اندازہ لگایا۔ امریکی صدر نے یوکرین میں جنگ کے تناظر میں روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا امکان دوبارہ ظاہر کر دیا اور اس کے لیے 2 شرائط رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ نیٹو بھی اس طرح کا قدم اٹھائے اور دوسری یہ کہ نیٹو کے رکن ممالک چین پر بھی کسٹم ڈیوٹی عائد کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جب نیٹو ممالک روس کا تیل خریدنا بند کر دیں گے تو میں روس پر بڑی پابندیاں عائد کروں گا۔ جب تمام نیٹو ممالک ایسا کرنے پر متفق ہوں گے تو وہ ماسکو پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں بڑی تعداد میں فوجیوں نے اپنی ضروریات اور مراد کے لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے مودی حکومت کو دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک تک پھیلا دیں گے۔
بھارتی فوجی اہلکار وردی پہن کر حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور مودی حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں بھارتی جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ فوجیوں کا کہنا تھا کہ انہیں ضروریات اور مراد سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔